بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے انتہا محبتوں اور بے انتہا دعاؤں کے ساتھ آپ مجھے نوازتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی تربیت اور آپ کے اخلاق کا بہترین نتیجہ ہے۔ تو حاضر خدمت ہوں، میں نے 2 ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، ایک آخری 10 صورتیں تجوید کے ساتھ، ایک قرآن کریم کے میں سورۃ فاتحہ تجوید کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں نے اسے استفادہ کیا اور بے انتہا محبتوں سے اور دعاؤں سے نوازا۔ تو میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ لوگوں کو تجوید کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو میں اپنے چینل کے اوپر مختصر سا آپ کو ایک تجوید کا کورس کرواتا ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تجوید کا یہ کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ 100% اپنے اندر آپ تبدیلی پائیں گے۔ البتہ چھوٹی سی کمی میں آپ کی پوری نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ اپنے یہ تجویدی کورس کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی وہ کمی پوری کرنے کے بارے میں بھی پلان میرے ذہن میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے شاید تجوید سیکھنے کے حوالے سے وہ بہت بڑی خوشخبری ہو۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے تجوید کا کورس پورا کرنے کے بعد تقریباً 1 مہینہ یا 1 ہفتہ جن لوگوں کی دلچسپی ہوئی اپنے نمبر آپ کومنٹ کے اوپر آپ کومنٹ کریں گے، آپ کا میں واٹس ایپ کا ایک گروپ بناؤں گا، جس کی طلب ہوئی 24 گھنٹے آپ کا بھائی اویلیبل ہوگا۔ آپ تجوید کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں گے، قاری صاحب میں نے غنہ کی پریکٹس کی ہے، یہ لیں۔ انشاءاللہ میں 1 مہینہ تجوید کی پریکٹس میں فری آپ کو ٹائم دوں گا، کسی قسم کے کوئی پیسے چارج نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ یہ تجوید کا کورس آپ کریں، یہ تعریف یاد کریں۔ یہ چھوٹے سے کورس کے بعد میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ تو نہیں کہتا آپ کو دوبارہ کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن یہ میں کہوں گا اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو تجوید کے اساتذہ میسر نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تجوید سے محروم نہیں پائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ میں نے تجوید کے اوپر تھوڑی ویڈیو بنانی ہے لیکن جامع معنی بنانی ہے۔ صرف وہ تجوید آپ کو سکھاؤں گا جس تجوید کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ زیادہ میں نے لمبی گہرائیوں میں نہیں جانا، میں نے لمبے سمندروں کے اندر چھلانگیں نہیں لگوانی آپ کو۔ چھوٹا سا کورس کرواؤں گا، صرف وہ اصول جن کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ تقریباً کوئی بڑی مشکل سے 20 قاعدے بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو تقریباً کوئی 25 سے 30 لائنیں یاد کروانے کے بعد آپ کو قرآن کریم کے اوپر اس کا اجرا کروانا ہے، وہ اصول قرآن کریم کے اوپر فٹ کروانے ہیں۔ فٹ کروانے کے بعد اس کورس سے آخر میں ایک ایک قاعدے کے اوپر میں روزانہ واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو ٹائم دوں گا، اور یوٹیوب کے اوپر میں لائیو انشاءاللہ آپ کو ایک وقت بتاؤں گا اس کورس کے آخر میں کہ اس ٹائم اگر آپ کلاس لینا چاہتے ہیں تو میں روزانہ اتنا وقت یوٹیوب پر آپ کو لائیو دوں گا۔ انشاءاللہ جتنی ویڈیوز بناؤں گا اتنی ویڈیو دوبارہ آپ کی تجوید سننے کے لیے میں لائیو حاضر ہوں گا انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر۔ آپ مجھے اپنا سنائیں گے بھی صحیح، اور جس جگہ پہ آپ کی غلطی ہوگی میں ضرور تصحیح کروں گا، اور انشاءاللہ دوبارہ مجھے یقین نہیں ہے کہ دوبارہ آپ کو کسی استاد کی قرآن کریم کے صرف وہ اصول جن کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے دوبارہ کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو جو اصول سکھانے ہیں، تجوید کی تعریف، حروف قلقلہ، نون کے قاعدے، میم کے قاعدے، مخارج، صفات، وقف، غنہ اور مد۔ یہ ٹوٹل 9 قاعدے ہیں۔ یہ 9 نہیں، یہ 15 قاعدے ہیں، کیونکہ یہ جو نون کے قاعدے ہیں نا، یہ نون کے قاعدے 3 نہیں 4 ہیں۔ یہ جو نمبر ہے یہ نمبر 3 ہے، قاعدے 3 نہیں ہیں۔ اور جو میم ہے، میم کے قاعدے 3 ہیں اور یہ نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4، یہ نمبر 4 ہے۔ یہ 4 قاعدے اور یہ 3 قاعدے، ٹھیک ہے۔ اور صفات کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، مخارج میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، وقف میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ میں کوشش کروں گا بہت مختصر اور پر اثر اپنے بہن اور بھائیوں کو تجوید متعارف کرواؤں، اور انشاءاللہ یہ تجوید کا کورس کرنے کے بعد اپنے آپ میں
بہت زیادہ آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو آج میں نے صرف یہ آپ کو تعارف کروانا تھا۔ انشاءاللہ اب ایک ایک قاعدہ آپ کو میں سکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو چند مثالیں، 17ویں سپارے کا پہلا رکوع، اسی کے اندر میں نے ساری تجوید آپ کو سکھانی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، 17ویں سپارے کے پہلے رکوع میں ساری تجوید آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ ضرور اس میں دلچسپی لیں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے تجوید کی تعریف، ٹھیک ہے؟ تجوید کی تعریف، تجوید کی لغوی تعریف حسین ہونا، عمدہ ہونا اور خوبصورت ہونا، اور تجوید کی اصطلاحی تعریف، ٹھیک ہے، قرآن کریم کے تمام حروف کو، قرآن کریم کے تمام حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں قلقلہ کا جو معنی ہے وہ ہے آواز کو ہلانا، ٹھیک ہے؟ ان 5 حروف میں آواز کو ساکن ہونے کی حالت میں ہلانا، ٹھیک ہے؟ تجوید کی تعریف حسین، عمدہ اور خوبصورت، قرآن کریم کے تمام عربی حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور قلقلہ آواز کو ہلانا، اور حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال ہیں۔ اور حروف قلقلہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف کو ساکن ہونے کی حالت میں، یا ان 5 حروف میں ساکن ہونے کی حالت میں آواز کو ہلانا، یہ 2 ہمارے آج کے سبق ہیں، تجوید کی تعریف اور قلقلہ۔ اب تجوید کی تعریف تو ویسے ہی یاد کرنی ہوگی، لیکن جو قلقلہ ہے، قلقلہ کا البتہ قرآن کریم میں اجرا کرنا پڑے گا۔ تو آئیے قرآن کریم کے اجرا کی طرف چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں پڑھتا ہوں، جہاں پہ قلقلہ ہوا زبان خود ہی رک جائے گی۔ اقترب للناس، قاف کے اندر قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میں اس رکوع کے اندر صرف قلقلہ کی پریکٹس بتاؤں گا، باقی تجوید کا جو قاعدہ نہیں پڑھایا اس کی پریکٹس یہاں نہیں ہوگی۔ یہ پہلا قاعدہ ہے اور پہلا رکوع ہے ہمارا اجرا کا، اس لیے صرف قلقلہ کو دیکھیں گے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ دیکھیں یہاں پہ با کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے، با ساکن ہے تو با کے اندر یہاں پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاف کی مثال ہے قلقلہ کی، یہ با کی مثال ہے اقترب تبصرون، تبصرون یا اقترب، اس طرح پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم۔ یہ دیکھیں یہ با ساکن ہے، اس با کے اندر قلقلہ ہوگا، قبلهم، قبلهم آواز روکیں گے نہیں، قبلهم، قبلهم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما ارسلنا قبلک، یہاں پہ دیکھیں با کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے، قبلک آواز کو روکا نہیں جائے گا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدق، یہاں پہ دیکھیں یہ قاف ساکن ہے تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی آواز صدق، آواز روکیں گے نہیں، صدقنا، صدقنا، صدق، بلکہ موٹا سا ہم قلقلہ ادا کریں گے تاکہ آواز ہلے۔ صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلک، یہاں پہ دیکھیں یہ کاف اب ساکن ہے نا، اس کاف میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ 5 ہیں، ان میں باریک کاف نہیں ہے تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا، لہٰذا آواز کو روکیں گے کیسے؟ وَأَهْلَكْنَا، وَأَهْلَكْنَا نہیں پڑھیں گے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ لقد، یہاں پہ دیکھیں
حروف قلقلہ میں سے دال ہے، قاف طا با جیم دال، قطب جد اس میں سے دال ہے، تو یہاں پہ آواز کو ہم جاری رکھیں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ٹھیک ہے، تعقلون، یہاں پہ عین میں قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ عین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تعقلون یہ درست نہیں ہے، تعقلون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پہ کاف ساکن ہے، ذکرکم، ٹھیک ہے، تو ذکر اس میں قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی ہیں، قاف، با، 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 دال، اور یہ دیکھیں 3 حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، قاف، با اور دال، ان کی مثالیں میں نے دے دی ہیں، اور جیم اور طا، ان 2 حروف کی مثالیں آپ کومنٹ کے ذریعے سے لکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری بکر حیات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔